الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے جس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو احسان کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، اور ان آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمنین الضعیف وفی کل خیر، اور اس کو امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس آدمی سے جو کمزور ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس حدیث کا مفہوم و مطلب کیا ہے اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس کو آپ کے سامنے گزارش کروں گا، گوش گزار کروں گا، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس کے یہ حدیث جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کیوں بیان کی اور اس کا مقصد و مفہوم کیا ہے، اور اس کو امام مسلم نے اس کو کیوں اپنی کتاب مسلم میں کیوں نقل کیا۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو طاقتور سے کام لیتا ہے وہ ضعیف آدمی وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ اپنی محنت سے کیا ہے دین کو زیادہ پھیلا سکتا ہے، وہ جہاد کر سکتا ہے، وہ دین کا کام کر سکتا ہے، وہ درس و تدریس کر سکتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ طاقتور سے جو کام زیادہ ہوتا ہے وہ بنسبت ضعیف کے نہیں ہو سکتا۔ کمزور جو آدمی ہوتا ہے وہ اتنا کام نہیں کر پاتا جتنا طاقتور کر پاتا ہے۔ اور اس میں مفسرین نے بعض رائے لکھی ہیں کہ طاقتور کون سی طاقت مراد ہے۔ اب طاقتور کو اللہ تعالیٰ کو ہاں طاقتور محبوب ہے، کون سا طاقتور؟ یعنی کیا وہ دینی معاملات میں جو طاقتور ہو وہ محبوب ہے یا ہر عمل سے وہ طاقتور؟ تو اس کے بارے میں بعض نے یہ لکھا کہ صرف دینی معاملات میں جو ہے نا وہ صرف محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی کہ قرآن اور احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ اور اسی طرح جو بھی ہے اس کو آگے پھیلانے والا ہو اپنی طاقت سے، یہ مراد ہے۔ لیکن بعض نے یہ لکھا اور صحیح بھی یہی ہے کہ یعنی ہر طرح سے طاقت والا ہو، یعنی مالی طاقت ہو اور اپنی جائیداد، اور وہ خود اپنا کیا ہے اس حکم کے قابل بھی ہو، دوسرے کو حکم دے سکتا ہو۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ جو طاقت ہے نا یہ محدثین فرماتے ہیں یہی صحیح مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مال کی طاقت ہوگی اس سے وہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ زیادہ دے گا، اور دوسری طاقت اپنی جدی پشتی طاقت ہوگی، جو اپنے اس کے اولاد ہے وہ زیادہ جدی پشتی طاقت ہے، اور اس کی محنت سے بھی وہ دین کے کام زیادہ کر سکتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا مومن جو ہوگا وہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہے جو طاقتور ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، اے اللہ مجھے کیا کر طاقتور بنا۔ طاقتور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا، دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لے، یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے اپنے ٹانگوں سے کمزور ہے، اپنے ہاتھوں بازو سے کمزور ہے کہ وہ ہاتھ سے کام نہیں کرے گا، ٹانگوں سے چل نہیں سکے گا، لیکن وہ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت اور ایسی طاقت دیتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے آرڈر اور اپنے حکم سے اپنے جو تابعین ہوتے ہیں، اپنے جو رعایا ہوتے ہیں ان کو حکم چلا کر وہ کام کروا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ طاقت کی دعا طلب کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کیا ہے محسنین، احسان کرنے والے پسند ہے۔ اور احسان کرنے والے کون ہوں گے زیادہ پسند؟ ضعیف بھی اللہ کو کمزور جو ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، لیکن بنسبت اس سے جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ اللہ کو ہاں زیادہ محبوب ہوگا، اور طاقت وہ جو خرچ کرے اللہ کے معاملات اور دینی معاملات میں خرچ کرے گا اور یہ محبوب زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اچھے عمل کرو اور نیک عمل کرو۔